یا بنی اقم الصلاۃ وأمر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور ولا تصعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر صدق اللہ العظیم۔ آج جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی ہے وہ آیت مقدسہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اولاد کی تربیت کے حوالے سے، اولاد کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے اور ایک باپ کو اپنی اولاد کے لیے کس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے، اس کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے۔ ہم ماں باپ کے حقوق تو سنتے ہیں اور ہم میں سے اکثر جو ہے وہ الحمدللہ صاحب اولاد ہیں، تو ماں باپ کے حقوق اٹ مین کہ اپنے حقوق کے بارے میں تو ہمیں پتہ ہے کہ اولاد کو اپنے باپ کے سامنے اونچا نہیں بولنا چاہیے، اولاد کو اپنے باپ کے سامنے ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے، اور یہ واقعی حقوق ہیں۔ یہ قرآن پاک میں ماں باپ کے بہت سختی سے آداب اور حقوق بیان کیے گئے ہیں جس کو ہم میں سے ہر ایک کو فالو کرنا چاہیے۔ لیکن یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ باپ ہونے کے ناطے اولاد کی تربیت اور اولاد کے حقوق کیا ہیں اس کا بھی خیال کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پارہ نمبر 21 سورہ لقمان آیہ نمبر 15 سے شروع ہو کر تو آیہ نمبر 18 تک، ان 3 آیات مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک پیارے نبی حضرت لقمان جو ہیں ان کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ اے لقمان اپنی اولاد کی تربیت اس طرح کرو، اور وہ الفاظ کیا ہے؟ فرمایا یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے میرے بیٹے اگر برائی جو ہے وہ رائی کے دانہ کے برابر بھی ہو، اور فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، پھر وہ پتھر کی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، کہیں بھی ہو، یاتی بہا اللہ اسے لے آئے گا۔ برائی جہاں ہوگی جتنی ہوگی اللہ اس کو قیامت کے دن سامنے کرے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر باریکی کو جاننے والا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ اس آیت میں تو اللہ کے نبی حضرت لقمان جو ہیں وہ اپنی بیٹے کو یہ تربیت فرما رہے ہیں کہ بیٹا کسی بھی برائی کو ہلکا نہ جانو، کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھو، کسی گناہ کو اس لیے نہ کرو کہ خیر ہے یہ تو چھوٹا ہے، چل جاتا ہے، کوئی بات نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہیں، جیسے آج ہم اپنے بچوں کی چھوٹی کوتاہیوں کو، غلطیوں کو، نافرمانیوں کو، اللہ کی ناراضگی کی باتوں کو اگنور کر دیتے ہیں، تو اس میں فرمایا گیا کہ اگنور نہیں بلکہ تربیت کیجیے۔ اپنی اولاد کو یہ سکھائیے کہ بیٹا برائی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس برائی کا تعلق دنیا کے ساتھ ہو یا دین کے ساتھ ہو، اس کا تعلق آپس میں بہن بھائیوں کے ساتھ ہو یا بڑوں کے ساتھ ہو، اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ ہو یا جس کے ساتھ بھی ہو، بیٹا برائی برائی ہے۔ ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر رائی کے دانہ کے برابر بھی برائی ہو تو یہ نہیں ہے کہ آئی تو گئی ختم ہوگی، فرمایا نہیں یاتی بہا اللہ اس کو قیامت کے دن لے آئے گا، یہ سامنے آ جائے گی۔ تو اولاد کو برائیوں سے نفرت سکھانا اور برے کاموں سے، برے اعمال سے نفرت سکھانا
ان کے دل میں نفرت پیدا کرنا کہ یہ برا ہے، اس کو برا سمجھنا ہے، اس کو برا سمجھ کے اس سے بچنا ہے، یہ اولاد کی تربیت ایک والد کے لیے ضروری ہے۔ قرآن نے یہ سبق دیا۔ اور آگے سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 کے اندر اللہ فرماتا ہے یا بنیا۔ آج ذرا دیکھیں، آج اپنے معاشرے کے اندر رہتے ہوئے میں اور آپ صاحب اولاد ہیں، جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، اللہ ان کو اولاد صالحہ سے نوازے، اولاد نرینہ سے نوازے، ان کے گھروں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بھر دے۔ لیکن جو ہم صاحب اولاد ہیں، ہم اپنے بچوں کے ساتھ آج رویہ کیسا ہے، ہم ان کی تربیت کیا کر رہے ہیں؟ ہم میں سے کون ہے جو آج اپنے بچوں کی تربیت کر رہا ہے؟ ہم نے اپنے کام کاج، بزنس اور اپنے معاملات کی وجہ سے اپنی اولاد کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا، ان کی ماں پہ چھوڑ دیا، اپنی اولاد کی تربیت کو ہم نے ٹی وی پہ چھوڑ دیا، ہم نے ڈراموں پہ چھوڑ دیا، ہم نے دیگر ذرائع پہ چھوڑ دیا ہے، لیکن خود سے کیا تربیت کی جا رہی ہے ذرا غور کیجیے۔ اور پھر جب ہم تربیت بھی کرتے ہیں تو ہماری تربیت کے اندر کیا چیزیں آتی ہیں جس کو لے کر ہم اپنی اولاد کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، اس کو بھی سامنے رکھیں۔ اور قرآن میں حضرت لقمان کے اپنے بیٹے کو تربیت کے جو قرآن نے بیان کیا ہے اس کو ذرا سمجھیں اور عمل کی ہم کوشش کریں۔ فرمایا یا بنیا اقم الصلاۃ، اللہ کے نبی حضرت لقمان کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا اے میرے بیٹے نماز پڑھا کرو، اقم الصلاۃ، نماز کو قائم رکھنا ہے، نماز نہیں چھوڑنی ہے، وامر بالمعروف، اور اے میرے بیٹے اچھائی کی بات خود بھی کرنی ہے اور اچھائی کا آگے پیغام دینا، اچھائی کا حکم دینا ہے، نیکی کی ترغیب دینی ہے، نیکی کا کام کرنا بھی ہے اور نیکی کو پھیلانا بھی ہے، نیکی کا حکم بھی کرنا ہے۔ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور اے بیٹے بری بات سے، برے کام سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور دوسرے کو بھی بچانا ہے۔ اللہ اکبر۔ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور اگر تجھے کبھی زندگی میں کوئی مصیبت پہنچتی، اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچے، اگر تیری زندگی میں کوئی آزمائش آئے تو بیٹا اس پہ واویلا نہیں کرنا بلکہ اس پہ صبر کریں، صبر کر کے اس کو اللہ کے سپرد کر دیں۔ ان ذالک من عزم الامور، اور یہ جو چار باتیں کی گئی ہیں، نماز قائم کرنا، امر بالمعروف یعنی اچھائی کا حکم دینا، نہی عن المنکر برے سے بچنا اور بچانا، اور صبر کرنا، فرمایا یہ جو نیک اعمال ہے یہ کوئی نارمل نہیں ہے، یہ ہلکے نہیں ہے، ان کو لائٹ نہیں لینا۔ ان ذالک من عزم الامور، یہ بہت ہمت کے کام ہیں، یہ بہت بڑے کام ہیں، ان کو کرنے سے رب کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ اے بیٹا یہ چاروں کام ضرور کرنے ہیں۔ اور پھر اگلی تربیت کیا ہے؟ فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اے بیٹا اپنے رخسار، اپنی گال میں، اپنے چہرے پر لوگوں کے لیے کجی نہ رکھنا، لوگوں کے لیے منہ بگاڑ کے نہ رکھنا، اپنے ماتھے پہ ہر وقت بل نہ رکھنا، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا نہ کہتے ہوئے ان کو حقیر نہ جاننا۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے بیٹا کبھی بھی زمین میں چلے تو ذرا اترا کے نہ چلنا، اکڑ کے نہ چلنا۔ انکا، اس آیت میں آگے یہ فرمایا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر کرنے والا، اترانے والا یہ پسند نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ میں تو یہ فرمایا گیا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ، کہ اے بیٹے زمین پہ اکڑ کے نہ چلنا، اس لیے کہ تیرے اکڑ کے چلنے سے نہ تو زمین میں سوراخ کر لے گا اور نہ تو پہاڑوں کے اوپر چڑھ جائے گا۔ اللہ کے ہاں کس کے سامنے تکبر کرے گا؟ اے بیٹے اپنے چلنے میں، اپنی رفتار میں، اپنے انداز میں عاجزی کو اختیار کرے، تکبر نہ لے کے آئے۔ کیا تو زور سے پاؤں زمین پہ مارنے سے کیا رب کی زمین میں سوراخ کر لے گا؟ کیا تو اکڑ اکڑ کے اوپر اپنے آپ کو کندھے شولڈر اپنے آپ کو اتراتا ہوا چلنے سے کیا تو رب کے پہاڑوں سے اوپر چلا جائے گا؟ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ، فرمایا نہیں، عاجزی کو اختیار کر۔ اور پھر آگے فرمایا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، آہستہ والی،
درمیانی رفتار کے ساتھ چلا کر، وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز کو ہلکا رکھا کر، اپنی آواز کو اونچا نہ کیا کر، ان انکر الاصوات لصوت الحمیر۔ اللہ اکبر، کیا تربیت کی جا رہی ہے اولاد کی، اپنی آواز کو آہستہ رکھا کر، کیونکہ اللہ کو سب آوازوں میں بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ ذرا غور کریں میرے محترم بھائیوں، اولاد کو کیسے سمجھایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت لقمان اپنے بیٹے کو، اور جو انہوں نے کہا وہ اتنا پیارا کلام کیا، اتنی اعلیٰ انداز میں تربیت کی کہ وہ حضرت لقمان کے اپنے بیٹے کو جو تربیت کے الفاظ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے تربیت کا اس کو ایک سلیبس اور معیار بنا دیا کہ اچھا باپ اگر کسی نے بننا ہے اور اچھی تربیت کرنی ہے، اپنے بیٹے کے لیے کوئی اچھی نصیحت کرنی ہے، تو یہ قرآن پاک کے پارہ نمبر 21 سورہ لقمان کی آیہ نمبر 15 سے لے کر آیہ نمبر 19 تک ان آیات مقدسہ کو ذرا پڑھے اور اپنے بیٹے کو کبھی بٹھا کے کہا بیٹا یہی میری نصیحت ہے، ذرا غور تو کریں نا میرے بھائیوں۔ اب دیکھیں نا قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو کیا کہہ رہا ہے، بیٹا نماز پڑھا کر، بیٹا اچھائی کے ساتھ چلا کر، بیٹا برائی کو چھوڑ دے، بیٹا صبر کر، بیٹا آکڑ کے نہیں چلنا، بیٹا زمین میں آہستہ قدم کے ساتھ چلنا ہے، اترا کے نہیں چلنا، اے میرے بیٹے آہستہ آواز رکھ کے چلنا ہے۔ غور کریں نا، ان میں سے کون سا کام ہے جو پرسنل لائف کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا؟ کیسے بولنا کیسے نہیں بولنا یہ میرا اپنا پرسنل میٹر ہے، کیسے چلنا کیسے بیٹھنا یہ میرا پرسنل میٹر ہے، کیسے ڈیل کرنا ہے یہ میرا پرسنل میٹر ہے، کیسے میں نے گفتگو کرنی ہے یہ میرا پرسنل میٹر ہے، یہ میں نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں یہ میرا پرسنل میٹر ہے، میں اچھائی کا حکم دوں اچھے کام کروں یا نہ کروں یہ میرا پرسنل میٹر ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، آج اپنے آپ کو اپڈیٹ کہلا کر یا اپنے آپ کو 21ویں صدی کے جناب بہت اگلی نسل تک سمجھنے والوں ذرا یہ تو غور کریں، کیا ان پرسنل میٹر کے اندر میں اکیلا ہی کافی ہوں یا میرے باپ کو بھی عمل دخل کی اجازت ہے، یا میرے بڑے کو بھی پوچھنے کی اجازت ہے، یا کسی کو تربیت کرنے کی بھی حکم ہے؟ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے تیرا پرسنل میٹر اس حد تک تو ہے کہ تو جو کرے گا اس کا جواب اللہ کی بارگاہ میں ہوگا، لیکن تیرے باپ سے بھی پوچھا جائے گا تو نے اپنے بچے کے پرسنل معاملے میں اس کو سمجھایا کتنا تھا، تو نے اس کو تربیت کتنی دی تھی؟ تو اے میرے بیٹے نماز کو قائم کیا کر۔ تو یہ مت کہا کریں، یہ مت سوچا کریں کہ اب ہم کیا کریں، بچے ہیں نہیں کہتے، اب بچوں کا اپنا معاملہ ہے، نہیں، قرآن کہتا ہے یہ بچوں کی تربیت اس کے اندر شامل ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی میں شامل ہے، ایک باپ کی یہ ڈیوٹی میں شامل ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اعلیٰ تربیت کرے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ اب اس کو فائر نہیں مار دیں گے، اب اس کو مار نہیں دیں گے، اب اس کو دھکے نہیں دے دیں گے، اب اس کو آنکھ نہیں کر دیں گے، یہ تو ٹھیک ہے، اس حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن تربیت بھی تو ہمارا کام ہے نا، حسن اخلاق سکھانا، اپنے بچوں کو ان کی سوشل لائف کے اندر کیسے رہنا ہے یہ بھی سکھانا ایک اولاد کو باپ کا کام ہے۔ جیسے آج باپ اپنے بیٹے کے بزنس کے لیے اس کی تربیت کرتا ہے، جیسے ایک باپ اپنے بچے کی دنیاوی ترقی کے لیے ہر طرح کا رول پلے کرتا ہے، تو اسی طرح اس کی اخلاقیات کے لیے رول پلے کرنا بھی باپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح اس بیٹے کے اخلاق کو، اس کی لینگویج کو، اس کے حسن انداز کو، اس کو اپنے بڑوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، اپنے چھوٹوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے، اپنی بہنوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے، یہ سارا کام بھی ایک باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو سکھائے۔ اور یہ سورہ لقمان یہ واضح طور پہ اس طرف اشارہ کر رہی ہے، لہٰذا اس کی طرف آگے چلے۔ اور اگر ہم اسی معاملے کو حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھیں ہماری تربیت کیا فرما رہے ہیں۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام ترمذی نے اپنی سنن میں روایت کیا، وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لَأَن يُعَذِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ أَن يَتَصَدَّقَ بِالصَّاعٍ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک طرف وہ ہے جو سا یعنی ایک پیمانہ چیزوں کا لے کے صدقہ کرتا جا رہا ہے، اور ایک طرف وہ ہے
جو اپنی اولاد کو کوئی ایک اچھا ادب سکھا رہا ہے, ایک اچھی بات سکھا رہا ہے. دونوں کو لے کر فرمایا گیا کہ ایک باپ اپنی اولاد کو ادب سکھا دے, کوئی اچھی بات سکھا دے, کوئی اچھا کام سکھا دے, فرمایا یہ اس سے بہتر ہے کہ اگر وہ صدقہ و خیرات بڑا زیادہ کرتا رہے. اولاد کے لیے اچھی بات سکھا دینا, اس کو ادب سکھا دینا. ادب سے مراد صرف ہاتھ باندھنا نہیں, یہ بھی ادب ہے. ادب سے مراد ہے کہ معاشرت کے لحاظ سے کوئی اچھا انداز سکھا دینا, کوئی عقل کی بات سکھا دینا, کوئی سیدھے راستے پہ لگا دینا, کوئی اس کی بری عادت کو دور کر دینا, کوئی اس کے برے کام سے چھڑانے میں اس کی مدد کر دینا. میں ایک باپ کو اپنی اولاد کے لیے اچھا ادب سکھانا یہ اس کے صدقہ کرنے سے افضل ہے. اور دوسری جگہ پہ یہ ارشاد فرمایا گیا, حضرت ایوب بن موسیٰ وہ اپنے باپ سے, وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں, ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لا نحل والد ولدہ من نحل افضل من ادب حسن. فرمایا ایک باپ جس بھی چیز کا صدقہ کرتا ہے اس ساروں سے زیادہ بہتر اولاد ایک باپ اپنی اولاد کو جو سب سے زیادہ مال کی صورت میں, پراپرٹی کی صورت میں, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے, اپنی جگہ ٹھیک ہوگا, لیکن اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ کوئی انسان اپنی اولاد کو اچھی تربیت دے کے چلا جائے. اللہ اکبر.